تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسم مشتقات میں سے کی پہلی قسم اسم فاعل کو پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے دوسری قسم اسم مفعول۔ اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں آپ سمجھیں کہ ہر وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے اسم فاعل کہا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل کام، دوسرا ہوتا ہے فاعل، تیسرا ہوتا ہے مفعول۔ فعل کام کو کہا جاتا ہے، فاعل کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام واقع ہوتا ہے۔ تو اس میں مفعول کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہو، ایسے اسم کو اس میں مفعول کہا جاتا ہے۔ اس میں مفعول کا اعراب جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ جس طرح فاعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہمیشہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح ہر مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ ہر مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اب اس میں مفعول جو ہے، اس کے اسم مفعول اور مفعول میں وہی فرق ہے جو فاعل اور اسم فاعل میں تھا۔ آپ نے اسم فاعل اور فاعل میں جو فرق پڑا ہے وہی اس میں بھی فرق ہے کہ اسم فاعل جو ہے اس سے پہلے اسم مفعول جو ہے وہ عامل ہوتا ہے، جبکہ مفعول جو ہے وہ معمول ہوتا ہے۔ اسی طرح اسم مفعول سے پہلے فعل کا ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ مفعول سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے۔ باقی بھی جو ایک دو فرق میں نے مزید بتائے تھے۔ اسم مفعول کے بنانے کا طریقہ بالکل ہی آسان ہے۔ ثلاثی مجرد سے مفعول ان کے وزن پر آپ لے آئیں تو یہ اسم مفعول بن جائے گا۔ مفعول ان کے وزن پر، جیسے دیکھیں کاتب تھا نا، یہ اسم فاعل تھا، تو مکتوب، منصور، ٹھیک ہے، منظور، یہ تمام کے تمام مفعول ان کے وزن پر آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد سے۔ غیر ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل مضارع کا جو صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، وہی صیغہ اسی کے وزن پر کیا ہے؟ اسم مفعول بنتا ہے، صرف اور صرف اس تبدیلی کے ساتھ کہ اس کے شروع میں کیا؟ فعل مضارع مجہول کا جو صیغہ ہے، ٹھیک ہے، معلوم کا نہیں، معلوم سے اسم فاعل بنتا ہے۔ فعل مضارع مجہول کا جو صیغہ ہے اس کے شروع میں حروف یتین کے بجائے میم لگا دیا، میم مضموم، تو یہ مفعول بن جائے گا۔ مکرم، مفعل ان کے وزن پر یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مفعول جو ہے، آگے مفعول کی 5 اقسام جنہیں مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے۔ مفاعیل خمسہ، اس سے پہلے آپ سمجھ لیں گردان مفعول کی۔ جس طرح 6 صیغے ہم نے پڑھے تھے اس میں فاعل کے، اسی طرح مفعول کے بھی ہیں۔ مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات، ٹھیک ہے۔ مفعول واحد مذکر غائب، واحد مذکر، مفعولان تثنیہ مذکر، مفعولون جمع مذکر، مفعولۃ واحد مؤنث، ٹھیک ہے، مفعولتان تثنیہ مؤنث، مفعولات جمع مؤنث، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح سے مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے مفعول کی جو 5 اقسام ہیں جنہیں مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم مفعول بہ، ہر وہ مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہو۔ ہر وہ مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہو اسے مفعول بہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال جو ہے آپ لے لیں، الیوم اکملت لکم دینکم، اکملت
اب دیکھیں اس میں دینا، اکمل تو فعل فاعل، دینا یہ مفعول بھی بن رہا ہے، یہ دینا کیا ہے؟ مفعول بھی بن رہا ہے۔ اکثر و بیشتر کلام عرب میں مفعول بھی ہی استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو باقی 4 اقسام ہیں وہ کم استعمال ہوتی ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں لیکن مفعول بھی کی بنسبت وہ کم استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سمپل جو مفعول ہوتا ہے اسے مفعول بھی کہا جاتا ہے، سمپل، جس پر صرف فعل کا فاعل کا فعل واقع ہوتا ہو۔ دوسری قسم مفعول مطلق، مفعول مطلق، ہر وہ مفعول جو اپنی فعل کے جنس سے ہو، ہر وہ مفعول جو اپنی فعل کے جنس سے، ظاہر مفعول فعل کے لیے ہوتا ہے نا، فعل پھر فاعل پھر مفعول ہوتا ہے، تو جب مفعول اور فعل کی ایک ہی جنس ہو تو ایسے مفعول کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے، جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اب دیکھیں کلم فعل ہے اور تکلیما یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق، یہ مفعول مطلق ہے۔ اب دیکھیں کلم کا جو بنیادی الفاظ ہیں، اصل حروف ہیں کلم میں، کاف لام میم، وہی اصل حروف تکلیمہ کے اندر بھی ہیں، کاف لام میم، تو دونوں ایک جنس سے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات اسی کی جنس سے لانے سے تاکید بیان کرنا ہوتا ہے، مزید پختہ کرنا ہوتا ہے اسے، یہ مقصد ہوتا ہے مفعول مطلق۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، تو حاسبنا حسابا، حاسبنا فعل فاعل، حسابا مفعول مطلق۔ جب آپ نے دیکھنا ہے کہ جب فعل اور مفعول ایک ہی جنس سے ہوں، یعنی ان کے حروف اصلیہ ایک ہی ہوں، تو بس سمجھ لیں کہ یہ مفعول مطلق ہے۔ تیسرے نمبر پر آ رہا ہے مفعول فی، ہر وہ مفعول جو فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کو ظاہر کرتا ہو، ہر وہ مفعول جو اپنے فعل کے واقع ہونے کے وقت کو یا جگہ کو ظاہر کرتا ہو اسے مفعول فی کہا جاتا ہے، اور اگر وقت کو ظاہر کر رہا ہے تو وہ ظرف زمان کے لیے آتا ہے، اور اگر جگہ کو کر رہا ہے تو ظرف مکان کے لیے آتا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، وَبَنَيْنَا، بنینا فوقکم۔ اب دیکھیں بنینا فعل فاعل، فوقکم آپ کے اوپر، جگہ کو ظاہر کر رہا ہے نا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، تو یہ کیا ہے؟ فوقا، یہ مفعول فی بن رہا ہے۔ اسی طرح اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم یہاں قاعدون ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہاں یہ بھی جگہ کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، 3 ہو گئے۔ چوتھی قسم ہے مفعول لہو۔ مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ وہ منصوب اسم جو فعل کے ہونے کا سبب اور غرض بیان کرے، جو فعل کے ہونے کا سبب اور غرض، وجہ بیان کرے کہ یہ فعل کیوں واقع ہوا ہے، اس کا جواب ملتا ہے اس میں، جیسے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تو اب خشیت املاق یہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خشیت املاق، مت قتل کرو اپنی اولاد کو خشیت املاق، خشیت املاق بھوک کے ڈر سے، تو اب قتل کی وجہ بیان کی جا رہی، خشیت یہ مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا بیان کی جا رہی ہے؟ قتل کی وجہ، یا قتل کیوں کر رہے ہو، کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ خشیت املاق، بھوک کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اچھا، آگے 5ویں قسم ہے مفعول معہ۔
مفعول معہ ہو، وہ اسم جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہو، وہ اسم مفعول جو واو بمعنی مع، یعنی ایسا واو جو مع کا معنی دیتا ہو، ساتھ کا معنی دیتا ہو، اس کے بعد واقع ہوتا ہو، تو ایسے مفعول کو مفعول معہ کہا جاتا ہے۔ جیسے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، اب دیکھیں اجمعوا فعل فاعل ہو گیا، شرکاءکم جو ہے یہ امرکم بھی مفعول ہے اور شرکاءکم جو ہے یہ بھی مفعول ہے، تو کیا ہے وشرکاءکم یعنی مع شرکائکم، اپنے شرکاء کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں وشرکاءکم، پھر میں لکھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو، فَأَجْمِعُوا امرکم و شرکاءکم، تو اب دیکھیں یہ واو بمعنی مع ہے، یہ واو بمعنی کیا ہے مع ہے، تو ہمیشہ ہر وہ اسم منصوب جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہو، ایسے اسم کو مفعول معہ کہا جاتا ہے، ایسے اسم کو مفعول معہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں آسان سی، جاء البرد والجبات، ٹھنڈ آئی، والجبات کوٹ کے ساتھ، جبہ کوٹ وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو ہم پہنتے ہیں سردی میں، تو کیا مطلب ہے، یہ واو بمعنی مع ہے، یعنی ٹھنڈ آئی مع الجبات، جبوں کے ساتھ، ٹھنڈ آئی، جاء البرد والجبات ای مع الجبات، یعنی کس کے ساتھ، جبوں کے ساتھ آئی، جبوں کے بعد نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ واو جو ہے بمعنی مع ہے، اسی طرح اس کی بھی مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو آپ نے جو ہے آج ہم نے اس میں مفعول کے حوالے سے پڑھا ہے، اس میں مفعول کی تعریف ہو گئی، اس میں مفعول کی جو گردان ہے وہ ہو گئی، پھر اس میں مفعول کے بنانے کا طریقہ ثلاثی مجرد سے غیر ثلاثی مجرد سے، اس کے بعد مفعول کی جو 5 اقسام ہیں جنہیں مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے، وہ کون کون سے ہیں، ان کو ہم نے مختصراً بیان کیا ہے۔ آپ نے قرآن مجید سے ان مفاعیل کی مثالیں نکالی، مثالیں ڈھونڈنی ہیں، مفعول بھی کون سا ہے، مفعول مطلق کون سا ہے، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔